السلام علیکم، میں ہوں عرفان حیدر اور آج کا میرا موضوع ہے کہ پاکستان میں جوڈیشری ابھی تک لوگوں کو کرپشن کے الزام کے اندر کیوں نہیں ان کو کنوکٹ کر سکی ہے، اور جب اس نے کرنے کی کوشش کی ہے تو اس نے کیوں منہ کی کھائی ہے۔ تو یہ ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلی بات جو اس کے اندر سمجھنے کی ہے، جو میری ایک اور ویڈیو سے تعلق ہے، کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں بیلنس آف پاور ہوتا ہے، سیپریشن آف پاورز ہوتی ہیں، یعنی کہ قانون جو بنانے کا کام لیجسلیچر کا ہے، قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے کا کام ایگزیکٹو کا ہے، اور اس قانون کے مطابق مقدمہ دائر کر عدالت میں لے کر جانے کا کام ایگزیکٹو اور گورنمنٹ کا ہے، اور پھر اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کا کام جوڈیشری کا ہے۔ یعنی کہ یہ بات بہت کلیئرلی سمجھیے کہ حکومت کا کام، حکومت کے پاس مشینری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں انویسٹیگیشن ایجنسیز۔ کوئی جرم ہوتا ہے، کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے یا کسی کی کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ثبوت اکٹھا کریں، وہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں، لیکن ایف آئی آر درج کرنے کو ہم پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس نے ثبوت بھی کر لیے۔ نہیں جناب، ایف آئی آر نام کے ساتھ لگ رہا ہے کہ صرف رپورٹ ہے، ایک تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی اس کی رپورٹ ہے، لیکن اس کو فرد جرم سمجھنا امریکہ کے اندر یہ اور برطانیہ میں اور کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں فرد جرم عائد کرنے سے پہلے انویسٹیگیشن ایجنسیز 2 3 5 سال محنت کرتے ہیں، ثبوت اکٹھا کرتے ہیں، اور اس وقت تک فرد جرم عائد نہیں کرتے جب تک کہ ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ان کے پاس فول پروف ایویڈنس ہے۔ پاکستان میں یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اتنا سلو ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بندے کو پکڑو اور اندر کرو، اور اندر کر کے بھول جاؤ۔ 2 3 سال تک تو فرد جرمی عائد نہیں ہوتی، اور پھر بیچارے کو جب تک وہ نکالتے ہیں اس وقت تک تو کئی دفعہ لوگ ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ اس وقت تک لوگ کسی کو اندر نہ کریں جب تک کہ اس کے پاس باقاعدہ ایسا ایویڈنس نہیں ہے، ایسا کورابریٹنگ ایویڈنس نہیں ہے، وہ ثبوت اور شواہد نہیں ہے جس کے اوپر ان کو یقین ہو کہ یہ مقدمہ وہ جیت لیں گے عدالت میں۔ تو یہاں کچا پکا بناتے ہیں اور پھر وہ دائر کر دیتے ہیں۔ اس وقت کا جو پریشر ہوتا ہے، عوام کا شور شرابہ ہوتا ہے، اس کے اندر لوگ تھوڑا شور وور مچاتے ہیں، ان کو پتہ لگتا ہے ہاں بھائی حکومت نے ڈال دیا، پھر وہ 3 4 سال وہ مقدمہ سڑتا رہتا ہے، اتنے میں لوگ بھول بھال جاتے ہیں، اور پھر کون آیا کون ہوا۔ اس کی بڑی اچھی اگزامپل ساہیوال کے اندر جو مین روڈ کے اوپر جو بچوں کو ماں باپ کو مارا تھا، ان کے بچوں کے سامنے، وہ بڑی اچھی اگزامپل ہے۔ تو جب شور شرابہ ہوا، سب کچھ ہوا، تو انہوں نے جناب ایک مقدمہ دائر کر دیا۔ پھر وہ مقدمہ جو تھا اس میں شواہد وغیرہ اکٹھے نہیں کیا، پھر انتظار کیا، جب 2 3 سال گزر گئے، لوگوں کی میموری سے چلا گیا، تو اس وقت چپ چاپ پیچھے سے ان کو نکلنے جانے دیا۔ تو جو یہ رول ہے یہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں انویسٹیگیشن ایجنسیز پاکستان میں کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ دیکھیں، اس کی ایک بہت ہم نے بچپن میں کہانی پڑھی تھی، اور بڑی مشہور کہانی ہے، ہر کلچر کے اندر آپ کو اس کہانی کا ورژن مل جاتا ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کے پاس ایک بہت قیمتی گھوڑا ہوتا ہے، اس کو وہ گھوڑے سے بہت لگاؤ ہوتا ہے۔ تو اس کو کیئر کے لیے اس نے جس سائز یا گروم کو رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو وہ اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے، قیمتی گھوڑا ہوتا ہے تو اس کو خوراک بھی بہت اعلیٰ قسم کی ملتی ہے، لیکن بادشاہ نوٹ کرتا ہے کہ میرا گھوڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ضرور یہ جو سائز یا گروم ہے، جو اس کی کھانے اور نگہداشت پہ مامور ہے، جو میں اس کو پیسے دے رہا ہوں، اس میں یہ غبن کر رہا ہے، اور وہ کر کے
اور اس غبن کی وجہ سے اس کو پوری خوراک نہیں مل رہی اور اس کی طبیعت گرتی جا رہی ہے۔ تو وزیر اعظم سے مشورہ کہتا ہے، وزیر اعظم کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اس آدمی کو چیک کرنے کے لیے ایک اور آدمی لے لیں۔ تو وہ ایک انویسٹیگیشن ایجنسی اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، وہ ثبوت اب اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو اس کی طبیعت 1 مہینے میں خراب ہو رہی ہوتی ہے، اب وہ 2 ہفتے میں خراب ہونے لگتی ہے، تو اور تیزی سے اس کی طبیعت گرنے لگتی ہے۔ اب وہ پریشان ہوتا ہے، دوبارہ وزیر اعظم سے کہتا ہے، پوچھتا ہے، مشورہ کرتا ہے، تو وزیر اعظم کہتا ہے کہ حضور میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو سائنس ہے نا اور وہ انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہم نے اس کے پیچھے لگائی تھی، دونوں نے آپس میں مل گئے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ان کے اوپر ایک اور آدمی تعینات کر لیں جو ان دونوں کو دیکھے کہ وہ نہیں کھا رہے۔ تو انہوں نے تیسرے آدمی کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اب جو اس کی طبیعت جو پہلے ایک دوسرا آدمی لیا تھا تو وہ مہینے کے اندر جو طبیعت خراب ہو رہی تھی وہ 2 ہفتے میں ہو رہی ہے، اور 2 ہفتے والی اب 1 ہفتے میں ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے جب وہ چوتھا آدمی نکالتے ہیں تو گھوڑا جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کا بھی یہی حال ہے۔ پاکستان کا حال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جتنی ساری انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں وہ سب ایک دوسرے کو چیک کر رہی ہیں اور کام ڈھاک کے 3 پات۔ اب کون کون سی ایجنسیز ہیں آپ حیران ہوں گے۔ پاکستان کے پاس انہوں نے کہا بھائی پولیس ہے، پولیس بڑی کرپٹ ہے۔ اچھا، پولیس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں، سندھ کی پولیس الگ ہے، پنجاب کی الگ ہے، بلوچستان کی الگ ہے، کے پی کی الگ ہے، کیونکہ پولیس جو ہے وہ بیسیکلی پروونشل میٹر ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے ہم تو فیڈریشن والے لوگ ہیں، ہمیں تو پروونسز پہ ہے نہیں۔ اچھا، اب پولیس کے اندر بھی ایک سی ٹی ڈی ہوتا ہے، کرائم کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، ایک کرائم برانچ ہوتی ہے، ایک اسپیشل برانچ ہوتی ہے، ایک ایل ای ڈی فورس ہوتی ہے، ایک سی آئی ڈی ہوتی ہے، ایک سی ایل سی ہوتی ہے، تو وہ ایک الگ کہانی ہوتی ہے، اور یہ سب کے سب پروونشل چیف منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں۔ اب آ جائیں ہم اپنے فیڈریشن کے اوپر، تو ایک تو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی ایک پولیس ہے، پھر ہمارے پاس ایک ایف آئی اے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایف آئی اے وائٹ کالر کرائم کے لیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ایف آئی اے ہے نا جناب یہ بھی کرپشن ہے کا شکار ہے، تو چلیں جی اب ایک نیب لے آتے ہیں۔ پھر ایک نادرا آ گیا۔ نادرا کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو دیکھیں کہ ان کی جو پاسپورٹ اور شہریت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر اب وہ نادرا اپنا کام کر رہا ہے تو نہیں اب ہمیں ناڑا بھی چاہیے۔ وہ ناڑا کیا کرتی ہے؟ نیشنل ایلین رجسٹریشن اتھارٹی۔ بھائی جو نادرا کام کر رہی تھی وہی ناڑا کر رہی ہے، لیکن نہیں جی اب آپ نے ایک اور ایجنسی بنا دی ناڑا۔ پھر آپ نے کہا یہ کیا چیز ہے بھائی؟ تو پھر ایک ہے، ایک نیکٹا ہے، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بن گئی جناب، ٹھیک ہے۔ اب وہ ٹیررزم کے پیچھے ہے، یعنی کہ پتہ نہیں پولیس کیا کر رہی ہے اور دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور ناڑا کیا کر رہی ہے اور نادرا کیا کر رہی ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، اب وہ نیکٹا بن گئی۔ اور پھر اس کے بعد ایک این سی ڈی بھی ہے، نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن یا ڈپارٹمنٹ کیا چیز ہے، وہ بن گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ جہاں نارا بھی تھی، جو ایلین رجسٹریشن تھی، پھر ہم نے کہا نہیں ہمیں ایک کوسٹ گارڈ کی بھی ایک چاہیے، پھر ہمیں ایک فرنٹیئر کانسٹیبلری بھی چاہیے، پھر ہمیں اسکاؤٹس بھی چاہیے، پھر ہمیں رینجرز بھی چاہیے۔ اچھا، ابھی اس سے ہماری طبیعت نہیں ہوئی تو نہیں، ہمیں ایک آئی ایس آئی بھی چاہیے، پھر آئی ایس آئی پہ ایک ایم آئی بھی چاہیے، پھر ایک ایم آئی کے اندر وہ ایک آئی ایس پی آر کے اندر وہ 5th جنریشن وارفیئر والی بھی ہمیں ایک کہانی چاہیے۔ پھر ہمارے پاس ایک نارکوٹکس منسٹری ہے، اس کے نیچے سیکریٹری نارکوٹکس ہے، اس کے اوپر اینٹی نارکوٹک فورس بھی ہے۔ پھر کچھ کو آرمی چیف کنٹرول کرتے ہیں، کچھ کو پرائم منسٹر کرتے ہیں، کچھ کو منسٹر آف انٹیریئر کرتا ہے۔ ایک ایسا گھن چکر ہے جو آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ کون کس چیز کے لیے رسپانسبل ہے، یہ کبھی بھی نہیں آپ پتہ کر سکتے۔ جب آپ اس کو پکڑنے جائیں گے وہ کہے جی یہ تو اس کا حدود میں آتا ہے، اس کو پاس جائیں گے وہ کہے گا یہ تو اس کے حدود میں آتا ہے، اس کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے یہ تو اس کے حدود میں آتا ہے، اور حشر نشر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ایجنسیز ہیں ان کا کام ہوتا ہے، یہ اتنے سارا جو انفراسٹرکچر ہے ان کا کام ہے کہ یہ ایسا ایویڈنس جمع کریں جو کہ جب کورٹ میں جائے تو کورٹ ٹھک سے فیصلہ کر سکے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب مسئلہ اسی کیس میں آتا ہے کہ وہ جب ایویڈنس کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر سقم رکھ دیے جاتے ہیں، اس میں لوپ ہولز رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ
کیس وہاں پر پہنچتا ہے عام آدمی کو تو پتہ بھی نہیں لگتا، بلکہ بہت ایکسپرٹس کو بھی نہیں کرتا کہ اس میں کس طرح کی ویکنسز چھوڑ دی ہیں. جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ بری ہو جاتا ہے. لیکن جو جوڈیشری کا کام ہے اس کا کام ایویڈنس کلیکٹ کرنا نہیں ہے. اور جب ہماری جوڈیشری یہ کام کرتی ہے، جیسے کہ پچھلے 2017 کے اندر نواز شریف کو کہ وہ 437 پاناما کے اندر لوگ تھے، لیکن ایک بندے کو پکڑا جس کا نام بھی پاناما کیس میں نہیں تھا، اور اس کے پیچھے ایک JIT بنائی اور پھر اس کو واٹس ایپ کے اوپر حکم دے رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، اس سے ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں، اور پھر پاناما میں سے اقامہ نکل آتا ہے. اور یہ آپ نے اس کا حشر دیکھ لیا کہ اس وقت پاکستان کا حال اس وجہ سے ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ تو کرتا نہیں ہے، وہ دوسروں کے کام ٹھیک کرنے کے چکروں میں پھنسا ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں جو اس پورے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ایک تو بالکل کلیئر ڈیمارکیشن آف چین آف کمانڈ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ غائب ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری کس ادارے پہ آتی ہے. وہ ایک ادارہ ہونا چاہیے، ایک آدمی ہونا، اس کو پکڑیں، اس کو ٹانگیں اگر کوئی ہو رہا ہے. لیکن وہ ہمارے پاس ہے نہیں. ہمیں یہی نہیں پتا کہ وہ FIA کا کس کا کام ہے، وہ نیب کا کس کا کام ہے، اور وہ CIA کا کس کا کام ہے، اور نارا کا کس کا کام ہے، اور وہ ہے. وہ سب ان چکروں میں ہم پھنسے رہتے ہیں. اور یہ ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر کوئی آدمی کہیں پہنچ نہیں پاتا ہے. اور شوق سب کا یہ ہے کہ وہ دوسرے کے سارے کام ٹھیک کریں گے، اپنا کام ٹھیک نہیں کریں گے، اور یہ مسائل کی جڑ ہے. تھینک یو ویری مچ.